سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے فٹ بال کی ہسٹری۔ فٹ بال ایک انتہائی قدیم کھیل ہے جس کی سب سے پہلی مثال تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہ مثال امریکن میسو ثقافتوں سے ملتی ہے۔ اس وقت کے باشندے اس کو ٹچالی یا ٹچالی کہا کرتے تھے۔ کھیل کی مختلف صورتیں مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ کھیل ایک کورٹ میں کھیلا جاتا تھا۔ کھلاڑی گیند کو کونیوں اور گھٹنوں کا استعمال کرتے ہوئے مخالف ٹیم کے رنگ کی طرف لے جاتے اور گیند کو اس رنگ سے گزارنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ہاں بعض خاص مواقع ایسے بھی ہوتے جن میں گیند کو سورج کی مانند لیا جاتا اور ہارنے والی ٹیم کے کپتان کو دیوتاؤں پر قربان کر دیا جاتا۔ میسو امریکن کے کھیل کی خاص بات، بعض مورخین نے ربر سے بنی ہوئی اچھلتی ہوئی گیند لکھی ہے، جبکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ میسو امریکن پتھر کی بنی گیند استعمال کرتے تھے۔ یہ کھیل پرتشدد تھا اور کھیلتے ہوئے کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی۔ اس کے علاوہ گیند کے ساتھ کھیلے جانے والا ایک اور کھیل چین میں 300 سال قبل از مسیح کھیلا جاتا تھا۔ اس کھیل کو کوجو کہا جاتا تھا، جو کہ ایک مربع گراؤنڈ میں کھیلا جاتا گیند چمڑے سے بنایا جاتا تھا۔ اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان ایک جال ہوتا۔ جال میں ایک سوراخ ہوتا اور گیند کو کک لگا کر اس جال میں کیے ہوئے سوراخ سے مخالف ٹیم کی طرف پھینکا جاتا۔ یہ کھیل چینی فوجی ورزش کے طور پر بھی کھیلا کرتے تھے۔ اس کھیل کی ایک ترمیم شدہ شکل جاپان اور ویتنام میں بھی کھیلی جاتی تھی۔ جاپان میں اس کھیل کو کیماڑی کہا جاتا تھا۔ ان کھیلوں کے علاوہ قدیم یونان میں ایک کھیل گیند سے کھیلا جاتا جس میں گیند چمڑے میں بالوں کو بر کے بنائی جاتی اور ہوا سے بھری گیندیں سب سے پہلے 7ویں صدی میں متعارف ہوئیں۔ تاہم یونان میں ایسے کھیل جن میں گیند کا استعمال ہو ان کی حیثیت کم تھی، یعنی اس زمانے میں کھیلے جانے والے کھیل مثلاً گھوڑوں کی ریس، باکسنگ، ریسلنگ اور تیر اندازی جیسے کھیل زیادہ شوق سے دیکھے اور کھیلے جاتے تھے۔ فیفا یونان کے قدیم کھیل ایپسکارس کو فٹ بال کی قدیم شکل مانتا ہے۔ یہ کھیل 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا۔ ہر ٹیم کے 12 سے 14 کھلاڑی ہوتے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک لائن ہوتی اور ایک لائن دونوں ٹیمز کے پیچھے ہوتی۔ ٹیمز گیند کو دوسری ٹیم کے سر کے اوپر سے پھینکنے کی کوشش کرتی۔ اس کھیل میں ہاتھوں کا بھی استعمال کیا جاتا۔ جب کوئی ٹیم اپنے پیچھے والی لائن سے پیچھے ہونے پر مجبور ہو جاتی، اس وقت گیند کو تبدیل کیا جاتا۔ یہ کھیل بھی پرتشدد تھا اور اس کھیل میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں۔ فٹ بال کا کھیل 12ویں صدی میں انگلینڈ میں پروان چڑھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ برطانیہ میں فٹ بال یورپ سے آیا۔ سب سے پہلا حوالہ 9ویں صدی میں ملتا ہے۔ ہسٹوریا بریٹونم میں کچھ لڑکوں کا پارٹی میں گیند سے کھیلنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ 1174 میں ولیم فٹز اسٹیفن نے لندن کے لڑکوں کی شروع منگل کی سرگرمیوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد شہر کے تمام نوجوان ایک بال گیم میں حصہ لیتے۔ ہر اسکول کے طلباء کے پاس اپنی گیند ہوتی اور شہر کے بڑے اور امیر لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ کھیل دیکھتے اور اس سے محظوظ ہوتے۔ اس صدی میں انگلش لوگ سڑکوں اور چراگاہوں میں فٹ بال کھیلتے۔ اس وقت فٹ بال کو پیروں کے علاوہ ہاتھوں سے پنچ بھی کیا جاتا۔ یہ کھیل زیادہ ایگریسو اور پرتشدد تھا۔ اس کھیل کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے اور یہ بڑے رقبے پر ایک علاقے کی ٹیم دوسرے علاقے کی ٹیمز کے ساتھ کھیلتی۔ برطانیہ میں اس کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد زیادہ ہوتی، تو اس طرح قصبوں اور شہروں میں کھیل کھیلنے سے شور و غل اور انتظامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ سن 1314 میں لارڈ میئر نکولس نے ایک فرمان جاری کیا جو بنیادی طور پر رومن اور فرینچ زبان میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم بادشاہ کی جانب سے یہ حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی فٹ بال کھیلے گا اسے قید میں ڈالا جائے گا۔ انگریزی زبان میں لکھا گیا ایک اور فرمان 1409 میں بادشاہ ہنری IV کی جانب سے لایا گیا، جس میں اس نے فٹ بال پر پیسے لگانے پر پابندی عائد کی۔ یہ اعلان صرف لندن تک محدود تھا۔
اس سے اگلے سال یعنی 1410 میں کنگ ہنری نے اپنے میئر اور انتظامی عہدے پر تعین کچھ افسران کے خلاف کارروائی کی کیونکہ انہوں نے اپنے علاقوں میں فٹ بال اور دیگر بدعمالیوں کی اجازت دی تھی۔ بادشاہوں کے یہ حکم نامے پورے برطانیہ میں کھیلے جانے والے فٹ بال کا سب سے پہلا ثبوت ہے۔ ان پابندیوں کے بعد 17ویں صدی میں فٹ بال ایک بار پھر برطانیہ کی گلیوں میں کھیلا جانے لگا۔ 1710 میں کیمبرج یونیورسٹی میں فٹ بال کھیلے جانے کا ذکر ہے۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر بینٹلی نے ایلی کے بشپ کو خط لکھا اور طلباء کے کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے کے لیے غیر حاضر رہنے پر ان کو سزا نہ دینے کے خلاف شکایت کی۔ تاہم قدیم دور کا فٹ بال اور رگبی میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ فٹ بال کو جدید شکل میں آنے کے لیے کافی وقت لگا۔ قدیم دور میں گیند کے سائز، کھلاڑیوں کی تعداد اور میچ کے دورانیے کے حوالے سے بھی کھیل کی مختلف صورتیں